تو حضرت بہت سے یہ لوگ کنٹروورسی کے مطابق یہ پیغام آیا تھا کہ گھروں کے چھت کے اوپر جائیں اور اذان دیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بدعت ہے اور یہ کرنا نہیں چاہیے. تو قرآن اور سنت کے مطابق جب ایک پلیگ آتا ہے یا برا وقت آتا ہے، کیا کہ ہم اذان دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور قرآن اور سنت سے ان کی شان میں، قرآن و سنت کی شان میں کوئی اگزامپل ہے اس معاملے میں یا نہیں؟ جی، اس سے پہلے میں اس بات کو پہلے پورا کر دوں. آپ نے سرکار غوث اعظم کا بھی تذکرہ کیا اولیاء سے مدد کے بارے میں. جی بالکل جی. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم تو تسلیم کرتے ہی ہیں. بالکل. اور اللہ کا ولی جھوٹ تو بول نہیں سکتا. بے شک. جو جھوٹ بولے گا وہ ولی ہوگا نہیں. بے شک. اب یہ جب سرکار غوث اعظم کو ولی تسلیم کرتے ہیں، یعنی سچا تسلیم کرتے ہیں، تو خود غوث اعظم نے فرمایا کہ جو میری مدد طلب کرے گا مشرق میں رہ کر، میں مغرب میں رہوں گا تو میں اس کی مدد کروں گا. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ. بے شک. اب یہ دنیاوی زندگی میں فرمایا تو یہ کہتے ہیں نا وصال کے بعد منع ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ پوری دنیا اب کتنی بڑی ہے، آپ کینیڈا میں ہیں، مجھے وہاں آنے کے لیے 20 گھنٹہ فلائی کرنا پڑے گا سری لنکا سے. جی. لیکن پھر بھی یہ ایسٹ اور ویسٹ تو نہیں ہوا نا. نہیں. اچھا، اتنی بڑی دنیا اللہ کے نیک بندے کے نزدیک حدیث کی روشنی میں یہ آیا کہ جیسے ماں کا رحم وہ مفدی مدح. جی. اب اتنی بڑی دنیا اللہ کے ولی کے سامنے اتنی ملی میٹر ہے. صحیح. اس لیے کہ وہ مفدی مدد تک کچھ ملی میٹرز ہوتے ہیں نا. جی جی جی. اتنی بڑی دنیا لائک وہ مفدی مدد ولی کے سامنے ہے. اب میرے غوث اعظم نے دنیا میں رہ کر فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ. جب دنیاوی زندگی میں اتنی بڑی دنیا غوث اعظم کی نظر میں اتنی چھوٹی، ہائے ہائے، تب دنیا خود ہی چھوٹی ہو گئی تو غوث اعظم کتنی آسانی سے دیکھتے ہیں اللہ کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شرک کہنے والے خود غوث اعظم کو اللہ کا ولی مانتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ نے فرمایا نا کہ میرا ولی مجھ سے طلب کرتا ہے تو میں اس کی حاجتیں پوری کرتا ہوں. تو ہم غوث اعظم سے کہیں یا غوث اعظم ہماری مشکلیں آسان فرما دے، تو وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ولیوں کی دعا میں ریجیکٹ نہیں کرتا. تو یہ تو قبولیت کی دلیل. بے شک، ماشاء اللہ. رہی بات اذان کی، دیکھیے اذان جو نماز میں دی جاتی ہے وہ ضروری ہے نماز کے لیے. بے شک. لیکن اس کے علاوہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی حدیث میں اذان کا تذکرہ آیا ہے. جی. رائٹ کان میں اذان دیا جائے، لیفٹ کان میں اقامت دی جائے. جی. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نمازوں کے علاوہ بھی اذان دی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. ایک بات. ماشاء اللہ. اسی طرح طبرانی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شہر میں اذان دی جائے اس دن اللہ تعالیٰ اس شہر کو بلا سے حفاظت میں رکھتا ہے. واہ، سبحان اللہ. تب اذان دفع بلا کا ایک سبب بھی بن گیا. جی. تو آدمی کو بلا آئے یا نہ آئے، اگر اذان دیتا رہے گا اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ میری بلاؤں سے حفاظت فرمائے، یہ تو حدیث کی روشنی میں ہوا، یہ حدیث کے خلاف کب ہوا؟ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب بلا آ گئی ہے تو اس سے دفع کرنے کے لیے اگر آپ 10 مرتبہ بھی اذان دے تو کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ. اس لیے کہ آنے سے پہلے جب یہ اذان بچا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بچاتا ہے، تو آ گئی تو اس کا وسیلہ لو نا. اب جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں، اب اچھا اذان میں ہے کیا؟ اللہ کا ہی تو نام ہے. بے شک. اللہ کے حبیب ہی کا تو نام ہے. تو اللہ کا نام کیا دافع بلا نہیں ہے؟ بلا کو سب دور نہیں کرتا اللہ کا اس میں شریف. کیا حضور علیہ السلام کو یہ کہنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں؟ بے شک، بے شک. یہ کون سا ایسا کلمہ؟ ارے یہ تو وہ کلمہ ہے کہ ایک غیر مسلم کو اگر مسلمان ہونا ہے تو حضور پر گواہی دینا ضروری ہے. سبحان اللہ. اب جس کے دل میں، جس کے ذہن میں نجاست ہو، وہ نجاست پاک ہوتی ہے حضور کے نام مبارک محمد سے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب سرکار کا نام دفع بلا ہے تو گھروں میں حضور کا نام لیں گے تو کیسے اس کو بدعت کہا جائے گا؟ سبحان اللہ.
پھر یہ حدیث کی روشنی میں ہوا نا کہ بلا سے بچنے کے لیے حدیث کی روشنی میں ہمیں اذان کا تذکرہ دیا گیا. لیکن یہ کہتے کہ نہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اب ان کا مقصد یہ نا جو یہ نہیں کرتے وہ دوسروں کو کرنے دیتے نہیں. صحیح. اچھا اب اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو مجھے بتائیے اذان دینا یہ فضیلت والی چیز ہے یا ہم نے اس کو فرض کہا ہے؟ فضیلت. یہ تو وجو سیکٹ ہے. اور جن محدثین نے حدیث کو کیٹیگرائز فرمایا کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ متواتر ہے، یہ مشہور ہے، یہ غریب ہے، یہ ضعیف ہے، انہی محدثون نے ان حدیثوں پر عمل کا حکم بھی دیا کہ صحیح حدیث سے کیا مسئلہ لیں گے، مشہور حدیث سے کیا مسئلہ لیں گے، اور ضعیف روایت کے بارے میں فرمایا کہ فضائل پر اس کو ہم لیں گے، عمل کیا جائے گا. جی. تو آپ عجیب لوگ ہیں یہ لوگ کہ حدیث کی کیٹیگرائزیشن کو مانتے ہیں لیکن جو رولنگز انہوں نے اس رولنگز کو نہیں مانتے. ایک بزرگ نے کیٹیگرائز کیا اس کیٹیگرائزیشن کو یہ مانتے ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے رولنگ دی اس رولنگ کو نہیں مانتے. یہ تو منافقت ہوئی نا. بالکل بالکل. تو انہوں نے جب رولنگ دے دی کہ فضائل پہ معتبر ہے تو اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو اذان والی تو یہ تو فضیلت والی بات ہے. تو اس میں حرج کہ ہم نے کب فرض کہا کہ ہم جو ہے نا متواتر اور صحیح حدیث سے پیش کرنے فرض تو نہیں کہا. جی. تو ان ادر ورڈز یہ بلا سے بچنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں سمجھتے تو ان کو بلاؤں میں برباد کر دے. ہم سنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے اور ہمارے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی حفاظت میں رکھے جن کے بارے میں اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں انہیں ایمان سے نوازے گا. سبحان اللہ. اور جس کا ایمان ہی بچنا نہیں ہے تو اس کا دنیا میں رہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بھی حدیث کی روشنی میں ہے کہ اہل بیت یہ دنیا والوں کے لیے ایک پروٹیکشن ہے. حضور علیہ السلام کی آل یہ پروٹیکشن ہے حدیث کی روشنی میں. اور اللہ کے اولیاء جیسے اولیاء کی کیٹیگری ہے ابدال. ابدال کی وجہ سے زمین قائم ہے. ابدال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، بارش نازل فرماتا ہے. زمین بھی انہی کے سبب قائم ہے نا. تو جب تم اولیاء کو مانتے نہیں تو زمین پہ رہنے کا حق کس نے دیا تمہیں؟ جاؤ. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوب بہت خوب. حضرت ہمارے